ہم پیچھے اور ہم پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہم اس وقت عالم الغیب نہیں ہیں کہ جی آخری جنگ انہیں تو جیت رہیں گے تو ہاتھ پاؤں ڈال دو. نو نیور. آپ کو لڑنا ہے, اللہ پاک آپ کو فتح دے گا. نصر من اللہ فتح قریب. بلا شبہ. لاہور کی بندرگاہ اڑا دی. تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو لاہور کا پورٹ اڑا دیا تھا انڈیا نے, یہ سنا تھا نا تم لوگوں نے؟ لاہور کا سی پورٹ اڑا دیا راوی کے کنارے پہ. جناب وہ شدید پاکستان کا اینٹی پاکستان کا دشمن تھا, اور اسی کے منہ سے ایک بات نکلی کہ نہیں سر آپ پاکستانیوں کو نہیں جانتے, انڈیا پاکستان کے انڈیا نہیں لڑ سکتا, یہ اس کے ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو کہ اینٹی پاکستان ہے. کہنے دیکھیں مسئلہ یہ وہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کا تو سسٹم ہی یہاں شروع ہوتا ہے کہ جی مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, جنت ملے گی. انفارچونیٹلی ہم وکٹم بلیمنگ پہ بہت چلتے ہیں. میں بلا تعداد ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے چھوٹتے یہ بات بولی کہ نہیں یار اگر وہ 70,000 وہاں کے مار دیے تو بھائی وہ کیا ضرورت تھی آپ کو ان پہ اٹیک کرنے کی, ان کے بچے مارے گے تو تم ماریں گے. تو بھائی ان کے اگر 1,000-1,200 مرے تو انہوں نے آپ کا وہ حساب ہی بگڑ گیا, ان کے واش آؤٹ ہو گئے بھائی, وہ کاؤنٹ ہی نہیں, اب وہ غلط ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو اکثر مثال دیتا ہوں, لوگ ابھی اسی وار کا حوالہ دے رہے تھے, میں لوگوں سے کہتا ہوں ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, ابھی انڈیا اور پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا. بھائی اگر آپ لاجیکلی دیکھیں, آپ پاکستانی بن کے مت سوچیں اور آپ چلے جائیں کسی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے, آپ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی کنٹری ہے, وہ ایک اتنی سی کنٹری کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے, تو آبویس اس کا رزلٹ تھا کہ بھائی بڑی کنٹری جو ہے وہ چھوٹی کی ایسی کی تیسی کر دے گی. لیکن جب خدا آپ کا ساتھ دینے پر آتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یعنی کہ جہاں پہ 0% چانس بھی آ جاتا ہے نا, یہاں تو خیر 0 نہیں تھا, ہماری آرمی ہمارے پروفیشنل بہت ٹائٹ ہیں, لیکن جہاں پہ 0% بھی چانس آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں وے بناتا ہے. تو ایسا سچویشن ہوا کہ ایک اتنا بڑا جانور آیا اور اس نے اس چھوٹے پہ اٹیک کیا, اور ایسا سین ہوا کہ پوری دنیا میں پرسیپشن چینج ہوا. پرسیپشن دیکھیے کیسے چینج کیا, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا وار. پیچھے جائیں 15-20 سال, جس ٹائم پہ میں اور آپ بڑے ہو رہے ہیں, اس ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی انڈیا کی یہ گروتھ ہے, یہ گراف جا رہا ہے, ارے ہر چیز میں واہ واہ انڈینز, یہ انڈین, او بھائی برٹن کا پرائم منسٹر اور رکی سناج بن گیا انڈین, ہالی ووڈ کی فلمیں, او بھائی عرفان خان اسپائڈر مین میں آ رہا ہے, او فلانا جو ہے وہ لکھ رہا ہے ہالی ووڈ کی فلمیں. یہ ٹیک آف تھا, ٹھیک ہے. اچھا پاکستان ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سائڈ کا چھوٹا سا ملک, اور وہ کیونکہ انڈیا کی واہ واہ تھی تو سب کو پتہ تھا انڈیا پاکستان کا کمپٹیشن ہے, تو لوگ پاکستان کو انٹرنیشنلی گورا گالیاں دیتا تھا. صرف ایک وار کی مار تھا, صرف ایک وار کی مار, اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ٹیبلز, اور پوری دنیا میں سب پاکستان, پاکستانی, پاکستان آرمی, واہ واہ ہر طرف سے. ایون یہ بھی میں نے ویڈیوز اب ریسنٹلی دیکھنی شروع کر دی پچھلے 6 مہینے میں, کہ گورا آ رہا ہے کہہ رہا ہے آئی وینٹ to India and it's horrible and you guys should visit. سارے وہ آ رہے ہیں جتنے ٹریول, وہ سارے آ کے پاکستان میں کہہ رہے ہیں یار دیکھو کتنی محبت سے, کوئی پیسے نہیں لے رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو اگر آپ دیکھو گے تو 6-8 مہینے سے 1 سال کے اندر پورا پرسیپشن اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو کیوں اگر آپ صحیح سوچیں گے, سیدھی لائن پہ کھڑے ہوں گے, اگر آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ چلیں گے, آپ خدا پہ صحیح آپ ایمان رکھتے ہوں, توکل رکھتے ہوں, جو ہم کہتے ہیں تقوی رکھنا ہے, تو اگر آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہوا اور بہت کچھ غلط ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آ کے میں تمہیں مصیبت سے نکال کے اچھائی پہ ڈال دوں گا. ہمارے سامنے اس سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے. میں ایک انڈیا پاکستان والی وار کے اوپر ایک بات کرتا ہوں, اور وہ چیز کہیں نہ کہیں جو بھی کلمہ کو ہوگا نا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایک بڑا اینٹی پاکستان آدمی تھا, وہ مر بھی گیا, اور اس نے اپنے جو وہ ایک انڈیا کا شو آتا ہے عدالت, آپ کی عدالت, تو اس کے اندر وہ آیا تھا, طارق فتح کی بات کرتا. ہاں طارق فتح, وہ شدید پاکستان کا اینٹی پاکستان کا دشمن تھا, اور اسی کے منہ سے ایک بات نکلی کہ نہیں سر آپ پاکستانیوں کو نہیں جانتے, انڈیا پاکستان کے انڈیا نہیں لڑ سکتا. یہ اس کے ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو کہ اینٹی پاکستان ہے. کہنے دیکھیں مسئلہ یہ وہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کا تو سسٹم ہی یہاں شروع ہوتا ہے کہ جی مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, جنت ملے گی, ہے نا. آپ کو جینے کا شوق ہے. ایک بات فیکٹ ہے کہ جس وقت یہ انڈیا والی وار ہوئی تھی, جس میں بری طرح سے حالانکہ شرمناک شکست ہوئی تھی. اب وہ ایک الگ بات ہے, ان کا میڈیا وہ جو بھونک کے شور مچا کے جو ہے نا وہ مودی جی وہاں پتہ نہیں کیا کر دیا. وہ پچھلی وار ہوئی تھی اس میں کوا مرا تھا, اس کے بعد اس والے تو وہ بھی نہیں ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اتنی زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا تھا, جو کہ جو بتایا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ پہ انہوں نے لاہور کی بندرگاہ اڑا دی. تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو لاہور کا پورٹ اڑا دیا تھا انڈیا نے, یہ سنا تھا نا تم لوگوں نے؟
لاہور کا سی پورٹ اڑا دیا راوی کے کنارے پہ جناب. تو اور یہ سوچیں کہ یہ وہاں کے دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہاں یہ بھی اچھا یہ بھی اینالسٹ یہ وہ انڈیا ایک کے میجر گورو آریہ ہے. میں حیران اس بات پر ہوں, مجھے افسوس اس بات کا, اور ان کا بڑا زبردست وہ جو نہیں بڑی سی مونچھوں والا جو کیا نام ہے اس کا, بخشی جو ہے, میں حیران اس بات پر ہوں کہ پوری دنیا کے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا, جتنے بھی آرمی پرسنلز ہوتے ہیں نا, ریٹائرڈ ہوتے ہیں, تجزیہ کار بنتے ہیں, ان کا بات کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, ایک تمیز ہوتی ہے, اور ایک آرمی والے کے بات کرنے کا اسٹائل وہ بتاتا ہے. آپ اپنے والوں کو دیکھ لیجیے جتنے ڈگنیفائڈ انداز سے بات کرتے ہیں. ناٹ اونلی دس, آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو ایکس آرمی آفیشلز ہوتے ہیں, جو دفاعی تجزیہ کار, ان کے بات یہ کیا نکالا ہے بھائی آپ نے سر, اس سے ایک وہ میجر بات کرتا ہے تو ایسی بے وقوفانہ طریقے سے, اوپر سے آپ کا جنرل بن کیسے گیا ایسا آدمی سر, اس سے پتا چل دیکھیں صحیح بنا. دیکھیں جب آپ نے, اور یہی ریزلٹس آتے ہیں پھر. یہ سر دیکھیں آپ نے بچے کو A کلاس اسکول میں کرایا اور ایک بچے کو آپ نے D گریڈ اسکول میں کرا دیا, تو D گریڈ والا بچہ جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا. بات یہ آپ اور میں کیوں زیادہ سرپرائز ہوتے ہیں بخشی کو سن کے اور گورو آریہ کو سن کے, کیونکہ ہم نے پوری زندگی اپنے ریٹائرڈ اینالسٹ دیکھے فوجی یار, وہ بڑے وہ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں اور وہ جذبات میں بہ, دیکھیں جذبات ان کے بھی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اپنے دشمن کے بارے میں جذبات میں بہ کے بہت ساری ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں. ہوتی ہے, یہ جہالت ہے, وہ جاہلوں کی طرح گورو کر رہے ہوتے ہیں. گورو آریہ میں نے کہا چلو کچھ ٹیکنیکل بات کر لیں وہ, اور پھر جو انہوں نے وہ جو پورا کا پورا ڈرامہ سجایا تھا وہ بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں, ہنسی بھی آ رہی تھی. اس کے بعد میں دم 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 شروع ہوا تو پھر وہ رونا بھی شروع ہو گیا تھا, بتائیں یہ تو لوگ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو وہ بے وقوفانہ بات ہے ان کی, وہ تو خیر کسی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی نہیں ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے پوائنٹ پہ واپس آ رہا ہوں کہ جس وقت پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, یا جو اس قسم کی جو بدتمیزیاں کرنا شروع کی تھی, جب تک پاکستان نے اپنا جوابی وار تیار نہیں کیا تھا, پوری قوم ایک اس پہ کھڑی ہوئی ایسا ہی. اور آئی اسٹل ریممبر جب میں باہر نکلا تھا, ہمارے یہاں کے چائے کے ہوٹل بھی ویسے ہی تیار تھے, ہر کوئی وہاں پہ فوجی بن کے بیٹھا ہوا تھا. اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, ہونے کو تو یہ ایک ریل والی بات ہے کہ آپ اس کی میم بنا دیں کہ لو جی یہ حال ہے یہاں کا, لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں سمجھیے گا, یہاں کا کوئی بچہ ہو, یہاں کا کوئی بڈھا ہو, صحیح کوئی بوڑھا ہو, کسی بھی جنریشن کا ہو, اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا. اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی لڑنے کو تیار بیٹھا تھا. کسی نے ایکس کھول لیا, اور میں یہاں پہ جواب دے رہا ہوں. میم والے تھے, انہوں نے میم بنانا شروع کر دی. ڈیجیٹل اس پہ تو پاکستان نے بہت پہلے جیت گیا تھا, وہ الگ جیت چکا تھا. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی اب کوئی جیتنے ویتنے کی خواہش نہیں, لڑائی مسلط ہو گئی ہے تو جنگ لڑیں گے, اور الحمدللہ اس کا ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہے. میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر غلط کاز کے اوپر حملہ کیا جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کو, جیسے کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی بھی آپ وہ سنیں کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ کفر اوپر جائے گا, کہ پھر ایک مین جنگ ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ سارے کا جو ایک اینڈ وار ہے. آپ کا کام کیا ہے, آپ یہ اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ جی انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے, وہ تو اوپر جائیں گے جی, ہمارے تو بول دیا گیا ہے. بھائی آپ اپنی تو تیاری کر کے رکھو نا. اگر امام مہدی آ رہے ہیں, جو ان کی مائنڈ سیٹ تھا خامنہئی صاحب کا کہ ٹھیک ہے جی امام مہدی آئیں گے جس وقت ان کا ظہور ہوگا تو ان کے راستہ تو صاف کر کے رکھیں. ہم پیچھے, اور ہم پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہم اس وقت عالم الغیب نہیں ہیں کہ جی آخری جنگ انہوں تو جیت رہیں گے تو ہاتھ پاؤں ڈال دو. نو نیور. آپ کو لڑنا ہے, اللہ پاک آپ کو فتح دے گا. نصر من اللہ فتح قریب, بلا شبہ. ایک آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جو کہا نا کہ ایک راستہ بنانا, تو اب یہ دیکھیں نا, یہ راستہ بنانے کی سوچ ہر طرف سے انہوں نے کیا کیا, یہ جو نیتن یاہو جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ راستہ بنا رہے ہیں اپنی طرف سے مسیحا آنا ہے. جبکہ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ ناراض کیوں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان پہ مسیحا بھیجا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا ہی نہیں مانا. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا, اس کو مسیحا نہیں مانا, اس تہمتیں لگائیں ان پہ, ان کی والدہ پہ, اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ کیا, جس طرح ان پہ تشدد کیا, جس طریقے سے ان کو صلیب پہ چڑھایا. تو دیکھیں یہ ابھی اپنی طرف یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے نیتن یاہو, وہ جاہل آدمی یہ کر رہا ہے کہ وہ راستہ کلیئر کر رہا ہے کہ میں وہ جو ٹیمپل بننا ہے وہ ٹیمپل بنے گا, تو جی ریڈ ہائفرس تیار ہیں, تو وہ وہاں پہ ٹیکسس کے اندر وہ تیار ہے. اچھا یہ بھی جو ریڈ ہائفر ہے یہ بھی بیچاروں کی جہالت ہے, ان کے یہاں ریڈ کہلاتی ہے. سورہ بقرہ
بقرہ جو نام ہے ٹائٹل دا کاؤ, اور دوسری لینگویج میں اس چیپٹر کا نام ہے دا ہائفر. اٹس اباؤٹ دا سیم اسٹوری کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ ایک جانور لا کے ذبح کرنا ہے. یہ اتنے, اللہ معاف کرے, کوئی ہمیشہ سے, اب یہ دیکھیں یہ جو ہم ابھی کا سن 2000 یا 1900 کا لفظ ہوگا چھچور پن, یہ بیچارے کب سے چھچورے ہیں. اس وقت سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے, اچھا رنگ کیا ہو اس کا, اچھا یہ بتائیں عمر کیا ہو اس کی, فلاں کیا ہو, سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ وہ جو ریڈ ہائفر جو کہ ایکچولی یلو ہائفر ہے, تو وہ یلو ہائفر کو ریڈ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, اور اس میں بھی جو جانور تیار ہوا اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں 2 بال کالے ہیں. جی ہاں. تو وہ بیچارے ذہنی طور پہ ہل چکے ہیں, اب ان کا نارمل اس سے تعلق نہیں ہے, اور وہ اپنی ایک جھوٹی آئیڈیالوجی کے اندر ایک جھوٹے مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہ شکایت کی نا کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, او بھائی وہ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں ان سب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ان کے ساتھ ہے یہ رگڑتے رہیں گے پوری زندگی. قرآن پاک کے اندر آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے زیادہ پریشان کیا تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کے ماننے والے یہ ان کے اوپر رول کرتے رہیں گے پوری زندگی, اور باقی نبیوں کے ماننے یہ صرف پوری زندگی رگڑنا ہے ان لوگوں کو. تو یہ بیچارے آخری اپنا سانس لے رہے ہیں. جو آپ کی اس سے میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جتنی امت مسلمہ جو لوگ ہیں, ظاہر بات ہے ہمارے یہاں کچھ ایسے سقرات بھی سامنے آتے ہیں, وہ اچھا آدمی تھا, میں اس کے تحت بھی بول رہا ہوں یہ بات کہ آپ اس والی اس پہ چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, انفارچونیٹلی ہم وکٹم بلیمنگ پہ بہت چلتے ہیں. میں بلا تعداد ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے چھوٹتے یہ بات بولی کہ نہیں یار اگر وہ 70,000 وہاں کے مار دیے تو بھائی وہ کیا ضرورت تھی آپ کو ان پہ اٹیک کرنے کی, ان کے بچے مارے گئے تو تم ماریں گے. تو بھائی ان کے اگر 1,000-1,200 مرے تو انہوں نے آپ کا وہ حساب ہی بگڑ گیا, ان کے واش آؤٹ ہو گئے بھائی, وہ کاؤنٹ ہی نہیں, اب وہ غلط ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس قسم کی ان جنگوں میں بھی لوگ جو پروگریسو یا نام نہاد جو بیکار کے لبرل جو کہتے ہیں نا وار نہ ہو دنیا میں, سب امن شانتی رہے, تو بے وقوف ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اور اگر آپ کچھ لوگ مسلمانوں کو اس کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں کہ جی آپ کی ہسٹری لڑائی جھگڑے کی, تو رومنس کی دیکھ لیجیے گا ہسٹری. او بھائی وہ دوسری بات, لڑائی جھگڑا جو ہے ایک یعنی کہ 2 سائڈ ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے. یہی نہیں, میں کوئی لڑے گا تو آپ جوابی بلیم کرتے ہیں نا اس بات پہ مسلمانوں کو ہر بات پہ, میں ہمیشہ اس بات پہ جواب دیتا ہوں کہ یار آپ صرف مسلمان ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے کو کریں گے. صحیح ہے نا. وکٹم بلیمنگ ہمارا کام ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل اتنے سال سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک اتنی بڑی امت مسلمہ میں ایک کنٹری نے اسٹیپ لیا ہے, پاکستان نے ایک لیول پہ اسٹیپ لیا تھا, اس کو آپ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ابھی تک انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ہماری رولنگ گورنمنٹ ہوں گی, گورنمنٹس کے اوپر بہت پریشر بھی آیا ہوگا, اس میں نفی نہیں ہے کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کریں, کیونکہ جب اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ورلڈ پاور کو چلا رہے ہیں, اگر تو مسلم کنٹریز کو کی جانب سے ایک ٹولہ بنا کے پریشر دینا پاکستان کو, جو کہ آلریڈی اتنی پریشانی سے گزر رہا ہے, پاکستان کا صحیح ہے. لیکن جب ایک کنٹری جو آلریڈی اس کے اوپر ایک اسٹیپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, جو کہ خود سالوں سے سینکشنز میں پھنسا ہوا ہے اور خود سخت, تو وہ لڑنے کو تیار ہے. آپ دیکھیے انہوں نے اپنی ساری قیادت شہید کروائی ہے, سب کو ان کے لوگ فرنٹ فٹ پہ رہیں, ان کی فوجی مارے گئے, وہ سارے شہید ہو گئے, ان کے جو سپریم لیڈر تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا خوبصورت لیئرز میں اپنا تیاری کی ہے کہ آپ ان کو کرو, ہم اگلے تیار بیٹھے ہوئے. اور ادر دین دیٹ کہ اگر جتنے بھی کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو خامنہ ای صاحب کی شہادت سے بہت خوش ہوئے تھے, انہوں نے وہ جو شاہ ایران کی جو رضا پہلوی کے آنے کا جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ کل کو ہمارے گھر پہ بھی میزائل آئے گا اور ہم بھی مر جائیں گے, وہ اس کے باوجود بھی ابھی جو بچیوں کو شہید کیا گیا تھا, جو بچیوں کے اسکول پہ مارا گیا تھا, وہ اس کے سپورٹ میں آپ ان کا جنازہ دیکھ لیجیے گا. حالانکہ یہ بات آبویس ہے بھائی, باہر نہ, ہم تو ایسی باتیں کہتے ہیں باہر نہ جانا, رش ہوگا تو یہیں پر ہی آگے گر جائے گا. انہوں نے کیئر نہیں کی اس بات کی, وہ باہر نکلے. یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل. اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں, میں کوئی واضح بتا دوں. دیکھیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہونے والے چھٹ جائیں گے. الٹیمیٹلی قرآن و سنت پہ جس کا ایمان ہوگا, جن کا جو حدیثوں پہ ایمان ہوگا, قرآن پر ایمان ہوگا, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا سب سے بڑھ کے,
اس کے لیے پھر ڈرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. وہ مطلب وہ ڈرے گا نہیں, اس کے لیے موت پھر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, پھر وہ کھڑا ہوگا. بات ہے یہ, اس کے لیے ایمان والے کے لیے موت نہیں ہے نا, وہ تو لائف ہے, وہ تو لائف ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی لائف از دا اس ریئل کی لائف. تیاری کرو. اور ہم ہیں اس دنیا میں کیوں ہیں, جو یہ کہتے ہیں ہم تو تیاری کرنی ہے اپنی اگلی زندگی بنانے کے لیے, ہم دوسرے چکروں میں پڑ گئے.